منزل نمبر 6، پارہ نمبر 24، سورت نمبر 40، سورت کا نام سورۃ المؤمن، اس سورت کی کل آیات 85، رکوع 9 ہے، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 43۔ منزل نمبر 3، پارہ نمبر 12، سورہ نمبر 11، پاؤں نمبر 1، اس سورت کا نام سورۃ ہود ہے، یہ مکی ہے، اس کی کل آیات 123 اور 10 رکوع ہیں، آیت نمبر 19۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار عمر کی جرتیں پہ جاؤں قربا اہدنا الصراط المستقیم۔ خوشبو ہے دو عالم ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صرف ایک مدرسے کا ٹیلنٹ میں نے آپ کو دکھایا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ متعدد جو ہے مدارس اس کا ٹیلنٹ ہے، نہیں، یہ ایک مدرسے کا ٹیلنٹ ہے۔ وہ بھی ابھی پورا نہیں دکھایا، ابھی سلیکٹڈ سوال نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان بچوں نے کس حد تک یہ ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی ہے؟ الحمدللہ ان بچوں نے 100% الحمدللہ۔ جی تو ناظرین، قاری عثمان صاحب کے مدرسہ میں یہ دوسرا ٹیلنٹ، دوسرے بچے کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ قاری صاحب، یہ بچہ ماشاءاللہ آپ نے بٹھایا، یہ تلاوت ہے، نظم ہے، نعت ہے، کیا معاملات ہے؟ یہ بچہ کیا ٹیلنٹ دکھا؟ یہ جس طرح پہلے بچہ ٹیسٹ دے کے گیا اسی طرح انشاءاللہ یہ بچہ اس کے بھی ٹیسٹ ہاں، یہ قرآن مجید ہی ہے انشاءاللہ۔ یہ قرآن کی یہ تلاوت والے بچے آپ کو دکھاتے ہیں، نعت نظم والے بھی سارے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو قاری صاحب کیا سوال کریں گے آپ اس بچے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ منزل نمبر 6، پارہ نمبر 24، سورت نمبر 40، سورت کا نام سورۃ المؤمن، اس سورت کی کل آیات 85، رکوع 9 ہے، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صاحب نے صفحہ 1 2 3 4 صفحے ایسے تھل کے انہوں نے یہ صفحے نکال کے تو انہوں نے وہاں سے سوال کیا، یہ سلیکٹڈ سوال نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی قاری صاحب سوال کریں، کیا اس بچے سے آپ سوال کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ منزل نمبر 3، پارہ نمبر 12، سورہ نمبر 11، پاؤں نمبر 1، اس سورت کا نام سورۃ ہود ہے، یہ مکی ہے، اس کی کل آیات 123 اور 10 رکوع ہیں، آیت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ
لہجے تو اس کو کافی آتے ہیں ماشاءاللہ. ٹائم اگر آپ سننا چاہیں لیکن ابھی ٹائم بھی آپ کی شاعر اگلا نیکسٹ آ جائیں بیٹا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ہم قاری یاسر مراز صاحب سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے ماشاءاللہ ٹیسٹ لیا ہے تو آپ کو ان بچوں میں ہم تو حافظ قرآن نہیں ہیں ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہیں تو ان بچوں نے کس حد تک یہ ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی ہے یہ ذرا بتائیے. جی الحمدللہ یہ الحمدللہ ان بچوں نے 100% الحمدللہ ٹیسٹ جو ہے نا خوبصورت احسن انداز میں دیا اور جہاں سے بھی سوال کیا گیا الحمدللہ بغیر غلطی کے بغیر اٹکن کے الحمدللہ ان بچوں نے سنایا. تو یہ الحمدللہ جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ والدین کا تعاون اور استاد کی محنت اور بچے کا شوق یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں اور اگر یہ تینوں چیزیں الحمدللہ جاری و ساری رہیں تو بچہ واقعتاً جیسے آپ کے سامنے الحمدللہ یہ بچے آئے ہیں تو انشاءاللہ ہر بچہ ایسا نکل سکتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں جب بھی کسی کی اولاد کہیں بھی کوئی چیز اچیو کرتی ہے کوئی حاصل کرتی ہے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہی بنتی ہے اور یہ تو الحمدللہ کہ قرآن کا کمپٹیشن تھا اور اس میں جو اس نے حاصل کی ہے پوزیشن سے زیادہ ہمیں یہ تھا کہ بچے نے حصہ لیا ہے اور قاری صاحب نے اس کو اس معیار پہ کر دیا ہے کہ وہ حصہ لے سکے. ہمارے لیے یہی بہت تھا کہ وہ پھر آپ کے لیے صدقہ ہے آخرت بھی صدقہ جاری ہے سارا انویسٹمنٹ ہے ہم نے کر لی ہے الحمدللہ. کاروبار کیا ہم نے اللہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اللہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں الحمدللہ راشد صاحب نے یہ ان کا بھی بچوں کے اوپر بڑا پیرا ہے. اور میں کہہ رہا تھا نا اتوار والے دن بچے آتے ہیں تو کوئی بھی دن فارغ ہو کوئی بھی چھٹی ہو یہ فوری بچے کو ادارے میں بھیج دیتے ہیں. آپ کے گھریلو جو ماحول تھا تو ظاہری بات ہے پہلے ماحول دیکھا جاتا ہے پھر گھر سے اگر قاری صاحب کو کوئی ملتا ہے کوئی رسپانس ملتا ہے تو پھر قاری صاحب پڑھا سکتے ہیں. تو آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا اسلامی ماحول تھا کیسا تھا؟ ٹھیک ہے روٹین میں اسلامی کی تھا ماحول. گھر میں نماز تو ہوتی ہے دادا دادی تو الحمدللہ تہجد گزار ہے لیکن اکثر گھروں میں نہیں ہوتی ہے ہمارے الحمدللہ. اب بھی ہو رہی ہے پہلے بھی ہو رہی تھی. اب ہے کہ روٹین بچوں کے ساتھ زیادہ ہو گئی ہے اس کا اثر ہمارے پہ زیادہ پڑا ہے. بالکل اب انہوں نے گھر کے اندر ایک کمرے کو مسجد بنا لی ہے تو بچے ہی ماشاءاللہ نمازیں پڑھاتے ہیں. اسپیکر میں لیڈیز بھی پڑھتی ہیں پیچھے ہو کے اور اس طرح مرد حضرات بھی ان کے جو عزیز ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. 5 نمازیں گھر میں. آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ ماشاءاللہ اساتذہ کا والدین کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ الحمدللہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتا. عمومی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں ایک بچے کو اس کے والدین کو میں نے تقریباً اس کی کمزوریاں بتانے کے لیے میں نے ایک دن کال کی
تو اس کے بچے کے والد کا مجھے جو پیغام ملا وہ سن کے بڑی تکلیف ہوئی. وہ کہنے لگا کہ قاری صاحب بات یہ ہے کہ جب یہ گھر ہوتا ہے نا، جب میں دکان سے آتا ہوں تو یہ سویا ہوتا ہے، جب اس کا مدرسے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں سویا ہوتا ہوں. تو حالت ایسی ہے کہ ایک ہفتہ وہ بچہ والدین کو مل نہیں سکتا، اپنے والد محترم کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہر وقت بچوں کے پیچھے، کیونکہ یہ دور بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے، تو اس دور میں بچوں کی حفاظت بہت بڑا ہی مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور توفیق دے. اور بڑی ماشاءاللہ خوشی ہوئی سن کر کہ انہوں نے گھر کے اندر بھی مسجد بنا لی. تو اب جتنے مرضی کرونے آتے رہیں، الحمدللہ 27 نمازوں کا ثواب الحمدللہ گھر میں ہی جاری ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے اساتذہ کی تمام کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. تو محترم آپ کے کتنے بچے ادھر اس مدرسے میں زیر تعلیم ہیں؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے جی، اور ایک بھتیجا، وہ بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہے، قاری صاحب سے پڑھا ہوا ہے وہ بھی. قاری صاحب. جی ناظرین، یہ دانش کے والد محترم تھے. خطابت کے جو انتظامات ہیں وہ بھی آپ نے کوئی بچے ادھر تیار کیے ہوئے؟ جی الحمدللہ تقریباً تیسرا ہفتہ میں پہلے ہماری چھٹی ہوتی تھی جمعے کی، اتوار کو کلاس ہوتی تھی. اب ہم نے چھٹی کر دی ہے اتوار کی اور جمعے کی کلاس کر دی ہے. اور اس کا مجھے فائدہ اتنا ہوا، ایک تو ہر بچہ جمعہ ٹائم پہ پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر بچہ سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اور اس سے پہلے جمعے سے پہلے دعا وغیرہ سارا کچھ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بچوں کو بتایا. وہ گھر سے جمعے کی نیت کر کے آتے ہیں جمعے والے دن کہ ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. کلاس تو پڑھنی ہے، 11:30 تک کلاس ہوتی ہے، پھر یہ آدھا گھنٹہ آرام کرتے ہیں، اٹھایا جاتا ہے 12:15 تک وضو کر کے. ہر بچہ نفلوں میں ہوتا ہے، اس کے بعد سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. بڑی پلاننگ کے تحت آپ نے جی پورا الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر ابھی تک یہاں پر بچے ہی جمعہ پڑھا رہے ہیں. پچھلا جمعہ بھی ایک بچے نے پڑھایا، اس کے بعد اگلا جمعہ ایک بچہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھانا ہے. تقریباً 6 بچوں کے نام آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جمعہ ہم نے پڑھانا ہے. تو الحمدللہ یہ 15 منٹ بھی گفتگو کریں گے، 20 منٹ بھی. یہ شعبہ حفظ کے بچے ہیں، تو یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھا رہے گا انشاءاللہ یہ ہمارے لیے. جی ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صرف ایک مدرسے کا ٹیلنٹ میں نے آپ کو دکھایا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ متعدد جو ہے مدارس اس کا ٹیلنٹ ہے، نہیں، یہ ایک مدرسے کا ٹیلنٹ ہے. وہ بھی ابھی پورا نہیں دکھایا. ابھی قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ بچے چلے بھی گئے، شارٹ کر رہے ہیں ہم. ہاں بالکل، وہ شارٹ ہم کر کے تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.